معاشرے کی ابتر اور خراب صورتحال جو مختلف پہلوؤں سے ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ تشویشناک پہلو جو معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، وہ اخلاقی بے راہ روی اور زوال ہے، جس کے مختلف مظاہر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ معاشرے کے ذی شعور اور درد مند طبقے کے لیے یقیناً باعث تشویش اور توجہ طلب بن جاتا ہے۔ اخلاقی زوال اور بے راہ روی کسی قوم کے زوال کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہوا کرتی ہے، جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم اخلاقی لحاظ سے اس قدر کرپٹ یا بدعنوان ہو چکی ہے کہ اس کا تو اخلاقی دیوالیہ ہی نکلا ہوا ہے۔ اب اس اخلاقی دیوالیے پن کی انسانی حوالے سے بہت سنگین اور سنجیدہ وجوہات ہیں، جو ایک طرف اس المیہ کی روٹ کازز ہیں اور دوسری طرف اکثریت کے ذہنوں میں اس قدر راسخ ہو چکی ہیں کہ ان کی نشاندہی کرنا اور ان پر قلم اٹھانا بذات خود ایک حساس مسئلہ بن چکا ہے، اور لوگ ان باتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کوئی برائی نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ الٹا ان لوگوں کو برا سمجھتے ہیں جو اخلاقی زوال اور سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ انہیں مذہبی، قدامت پسند، انتہا پسند اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ کر ان کی مذمت شروع کر دی جاتی ہے۔ گویا اخلاقی طور پر زوال زدہ ماحول اور معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کا تحفظ انتہائی مشکل اور اولو العزمی کا کام ہے۔ بڑی تکلیف دہ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ معاشرے کے ایسے دردمند اور خیرخواہ لوگوں کو معاشرے کا دشمن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی ترقی ہے جو اخلاقی زوال اور بے راہ روی کی مرہون منت ہے۔ لیکن بہرحال اخلاقی زوال کی روٹ کاز اور فساد کی اصل جڑ کی نشاندہی کرنا اور اسے منظر عام پر لا کر اس کے پس پردہ بھیانک اور اخلاق سوزی کی صورتحال پر روشنی ڈالنا ضروری اور انسانیت اور دینداری کا اہم تقاضا ہے۔ اگرچہ معاشرے میں ایسی برائیوں کے مظاہرے سر عام ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے یا تو برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، یا پھر یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوا؟ ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ یعنی وہ برائی کی بات اس اعتماد اور اہتمام سے کرتے ہیں اور جھوٹ اس تسلسل اور تکرار سے بولتے ہیں کہ سننے والے پریشان اور دم بخود ہو کر رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انسان ہوتے ہوئے انہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ برائی پر شد و مد سے مصر اور بزد ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی کی ذہنی کیفیت جب اس نہج کو پہنچ جائے تو بادی و نظر میں اس کا علاج خارج از امکان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ چلتے تو دو ٹانگوں پر ہی ہیں، ہاتھ، آنکھیں اور کان بھی دو دو ہی رکھتے ہیں، مگر کسی نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ انسان کی حقیقی تعریف یہ نہیں ہے کہ یہ دو ٹانگوں پر چلنے والی مخلوق کا نام ہے۔ اگر ایسا ہے تو حیوانات میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چل کر دکھا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ آنکھوں والے دیکھتے ہی نہیں، the seeing see nothing، گویا چیزوں کو، گرد و پیش کو جس طرح دیکھنا چاہیے دیکھتے ہی نہیں، دیکھنے کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا۔ لوگ اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح دیکھنا چاہیے۔ یہ بات کسی نے زیادہ سے زیادہ 50 یا 100 سال پہلے کہی ہوگی، لیکن جب تحقیقی نقطہ نظر سے اس کی کڑیاں ملائی جاتی ہیں اور غور و فکر کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا ماخذ تو اللہ کا دین ہے، اور قرآن حکیم نے اس حوالے سے 1450 سال پہلے روشنی ڈالتے ہوئے خبردار کر دیا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں، اور ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔
اب یہ بات قرآن کی بات ہے، یعنی اللہ کی بات، جس سے بڑی اور سچائی پر مبنی بات ہو نہیں سکتی۔ گویا انسان ہونے کا معیار کچھ اور ہے، وہ جو حق اور فطرت شناس ہو، جو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اس طرح بروئے کار لائے کہ اصل مقصد پورا ہو جائے، وہ جو انسانی قدروں کی پاسداری کرے، جس میں دوسروں کے انسان ہونے کا احساس ہو، اور وہ فرد اور معاشرے کے لیے اخلاقی قدروں کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر بد اخلاقی اور اخلاقی بے راہ روی سے گریز کرے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اخلاقی بے راہ روی اور تنزلی کی جڑ کیا ہے، یعنی روٹ کاز۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی حق و صداقت کے ماخذ اصلی اور حقیقت پسندی سے انحراف کرتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی میں منمانی کرتا ہے، تو گویا وہ فطرت سے انحراف کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے رویوں میں غیر فطری رجحانات کی جھلک نمایاں ہو جاتی ہے۔ پھر وہ حق و باطل اور اچھائی و برائی میں تمیز کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اور اسے اچھائی کے نام پر برائی کرنا اچھا لگتا ہے، اور ایسا کرنا اس کی عادت اور فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اور یہی رجحان روٹ کاز یا بنیادی وجہ ہے اس کے باقی تمام تر منفی رویوں یا منفی کردار کی۔ یہ ایک منحوس چکر ہے جو انسان کو حقیقت انسان سے دور کر دیتا ہے۔ اس منحوس چکر سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کے طے کردہ ضابطہ ہدایت کو تسلیم کرے اور اس کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لے، اپنے مقام کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے، وہ مقام جو بہت منفرد اور ممتاز ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، فضیلت کا حامل ہے۔ بقول اقبال رحمہ اللہ، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔